السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں قرآن کریم کا ایک لفظ ہے تفرقو، جس سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر فرقہ اور پھر بعض اور چیزوں کے بارے میں، تو اس لیے ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مفسرین کرام نے اس کی کیا تفسیر فرمائی ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 103، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، تو تم اس کے کرم سے آپس میں اخوانا، بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تم کو اس سے نجات دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ تو لفظی معنی ہو گئے، آئیے اس کی کچھ تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی رسی، اللہ کی رسی کی متعدد تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ امام محمد جریر طبری، جن کا انتقال 310 ہجری میں ہوا، اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے۔ قتادہ نے کہا کہ اللہ کی مضبوط رسی جس کو ہمیں پکڑنے کا حکم دیا ہے وہ قرآن ہے، اور قتادہ ہی سے روایت ہے کہ اس سے مراد اللہ کا عہد اور اس کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر شیاطین آ کر اپنی طرف بلاتے ہیں، سو تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ ابو العالیہ نے کہا کہ اللہ کی رسی پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، جو متوفی ہیں 279 ہجری کے، وہ روایت کرتے ہیں، حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ عظیم ہے۔ کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اور میری عطرت میرے اہل بیت ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے حوض پر آئیں گے، پس دیکھو تم میرے بعد ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو۔ اسی طرح امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی، جو متوفی ہیں 255 ہجری کے، وہ روایت کرتے ہیں سنن الدارمی میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اس راستے پر شیاطین آتے ہیں اور ندا کرتے ہیں اے اللہ کے بندے، راستہ یہ ہے، تو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کی تفسیر قرآن مجید، اللہ کے عہد، دین، اللہ کی اطاعت، اخلاص کے ساتھ توبہ، جماعت مسلمین، اخلاص کے ساتھ توحید اور اسلام کے ساتھ کی گئی ہے، اور یہ تمام اقوال متقارب ہیں، قریب ہے معنی میں، کیونکہ جو شخص کنویں میں اتر رہا ہوتا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑتا ہے تاکہ کنویں میں نہ گر جائے۔ اسی طرح جو مسلمان قرآن مجید، اللہ کے عہد اور اس کے دین یا اس کی اطاعت یا جماعت مسلمین یا اسلام کو مضبوطی سے پکڑے تو وہ جہنم کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ان امور کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اور تفرقہ نہ ڈالو، اس آیت میں تفرقے کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ عقائد میں ایک دوسرے کی مخالفت کر کے مختلف گروہ نہ بناؤ، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور مخاصمت نہ رکھو، اور دنیاوی امور اور اغراض باطلہ کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو، اور فروعی اور اجتہادی مسائل میں مجتہدین اور ائمہ فتویٰ کا اختلاف اس اختلاف کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ یہی بات میں نے لائیو سیشنز میں آپ کو
بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس لیے تو کہتا ہوں کہ اہل علم سے علم سیکھا کرو. ہر ایک سے تم سیکھنے جب بیٹھ جاتے ہو تو اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہو، اور جب اہل علم کی عزت ہی نہیں ہوگی، ان کی قدر ہی نہیں ہوگی، تو ان کی بیان کی ہوئی تفسیروں کو بھی نہیں پڑھو گے، تفصیلوں کو بھی نہیں پڑھو گے، کیونکہ ایک عجیب پروپیگنڈا ہے کہ اہل علم سے بدظن کر دو تاکہ انہیں پڑھے ہی نہ، اور جا کے پڑھے انجینئروں سے، کیونکہ انہوں نے آلریڈی آپ کو بدظن کیا ہوا ہے اور آپ کے علم کو قلیل کیا ہوا ہے، آپ کے ویژن اور وزڈم کو محدود کیا ہوا ہے. جو علم پڑھانے والے ہیں ان کے در سے آپ کو محروم کیا ہوا ہے، تو پھر آپ علم کیسے حاصل کریں گے؟ آپ وہی علم حاصل کریں گے جو اس طرح کے لوگ آپ کو دیں گے، اور وہ آدھا علم ہوگا. اسی لیے بہت سارے لوگ ایسے جگہوں پر جا کر علم جب حاصل کرتے ہیں تو ٹھوکر کھاتے ہیں اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور زبانیں آگ اگلتی ہیں اور اپنے سوا سب کو غلط سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک ایسے مفروضے میں جینا شروع کر دیتے ہیں جو بظاہر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. اسی لیے علماء کرام نے اس بات کو یوں ہی بیان کیا ہے کہ فروعی مسائل، اجتہادی مسائل میں مجتہدین یعنی اجتہاد کرنے والے علماء اور فتویٰ دینے والے ائمہ، ان کا اختلاف اس اختلاف کی ممانعت میں داخل نہیں ہے، یہ تفرقہ بازی نہیں ہے. عقائد حقہ میں اختلاف سے ممانعت ہے. عقائد میں اختلاف کی ممانعت اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام کے عقائد واحد تھے. الوہیت، توحید، فرشتے، آسمانی کتابیں، نبوت اور رسالت، تقدیر، اللہ کا شکر ادا کرنے کا واجب ہونا اور اس کی ناشکری کا حرام ہونا، وہی سے حاصل شدہ احکام پر عمل کرنے کا وجوب اور استحباب وغیرہ، مرنے کے بعد اٹھنا اور جزا اور سزا کو ماننا، یہ وہ عقائد ہیں جن کو اصول دین کہا جاتا ہے. تو اصول دین جسے کہا جاتا ہے اس سے تو انحراف نہیں ہو سکتا. حضرت آدم سے لے کر حضور تک کسی نبی کے دور میں ان میں اختلاف جائز نہیں رہا، کیونکہ حق بات صرف ایک ہی ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ یونس کی آیت ہے کہ سو حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ تم کہاں حق سے پھرے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 279 ہجری کے، روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود کے 71 یا 72 فرقے تھے، نصارہ کے بھی اسی طرح تھے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. درجہ حسن صحیح کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت بنی اسرائیل کے برابر برابر عمل کرے گی، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا بدکاری کی تو وہ میری امت میں بھی ایسے لوگ اس طرح کریں گے. اور بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقے کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا جو جنت میں جائے گا اس کے بارے میں پوچھا وہ کون سا ایک گروہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ جس ملت پر میں اور میرے اصحاب ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح امام ابن ابی ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کو روایت کیا ہے سنن ابن ماجہ میں. اچھا، اسی طرح امام عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی جو متوفی ہیں 255 ہجری کی روایت کرتے ہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا، سنو، تم سے پہلے اہل کتاب کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. 72 فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا. امام محمد ابن جریر طبری حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے ہوں گے اور عن قریب میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور ایک فرقے کے سوا سب دوزخ میں ہوں گے. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے مٹھی بند کی اور فرمایا، جماعت، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو. تو ان احادیث میں جس امت کے 71 یا 72 فرقے بیان کیے گئے، اس سے مراد امت دعوت بھی ہو سکتی ہے.
اور امت اجابت بھی، لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد امت اجابت ہے۔ پھر علامہ قرطبی اور دیگر علماء نے 72 فرقے بھی گنوائے ہیں، لیکن ظاہر ہے علامہ قرطبی 7ویں صدی ہجری کے ہیں اور اب مزید 700 سال گزر چکے ہیں، اور اس عرصے میں کئی نئے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور قیامت تک نہ جانے اور کتنے فرقے وجود میں آتے رہیں گے۔ اس لیے تحقیق یہ ہے کہ ان فرقوں کی مصداق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ فرقہ نجاتی یافتہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواد اعظم سے تعبیر فرمایا، اور بعض احادیث میں فرمایا جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے اس کو کامل نجات ہوگی، اور باقی فرقوں میں سے جن کی گمراہی کفر کی حد تک پہنچ گئی، جیسے مرزائی ہیں، یا ہمارے ادھر آپ چلے جائیں تو بہت سارے اور فرقے ہیں، معتزلہ ہیں جنہوں نے حق بدل دیا، حلولیہ ہیں، مشبہہ ہیں، مختلف تعویلات کر دیں جو عقائد سے انحراف کر گئیں، اور بد عقیدگی اور بد عملی اتنی زیادہ ہو گئی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اچھا، اس آیت میں تفرقے کی ممانعت کا دوسرا محمل یہ ہے کہ مسلمان دنیاوی امور، اسی طرح ایسی اغراض، ایسی غرضیں، ایسی خواہشات جو باطلہ ہوں، غلط ہوں، بغض ہے، حسد ہے، عصبیت ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف نہ رکھیں اور تفرقے میں نہ بڑھ جائیں۔ یہ اختلاف علمی تک ٹھیک ہے، اور اغراض اختلاف میں اگر آ جائیں تو وہ غلط ہے۔ مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ یہ اس امت کی بات کر رہا ہوں، ویسے اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان سے یہی دین رہا ہے۔ دوبارہ اس امت کی جو 1400 سال کی تاریخ ہے، شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان تفرقے کا شکار ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ سے عزت بھی گئی، حکومت بھی گئی، اور صفحہ ہستی سے مٹا بھی دیے گئے، یا غیر قوموں کے محکوم اور غلام بن گئے۔ اندلس میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، لیکن آپس کے تفرقے کی وجہ سے عیسائیوں نے پورے اسپین پر قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کے لیے صرف 3 راستے رکھے: اندلس سے نکل جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، یا پھر مرنے کے لیے تیار۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے اسپین میں ایک مسلمان بھی باقی نہ رہا۔ بغداد میں اسی تفرقے اور شیعہ سنی اختلاف کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے، اور ہلاکوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی ذلت کی ایک اور تاریخ لکھی گئی۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے کئی صدیوں تک حکومت کی، لیکن جب مسلمان طوائف الملوکی کا شکار ہو گئے اور شراب اور موسیقی میں ڈوب گئے تو انگریزوں کی غلامی ان کا مقدر بن گئی۔ مشرقی پاکستان میں جب مسلمان اردو اور بنگلہ کے اختلاف کا شکار ہوئے تو مشرقی پاکستان ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر! اب آپ دیکھتے ہیں کہ باقی مسلم ممالک میں بھی عجیب و غریب سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر جگہ ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ اللہ جانے یہ قوم اس اختلاف سے کب نکل آتی ہے، اپنی تباہ کاریوں کی کیا ایک اور تاریخ لکھنا چاہتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس قسم کے اختلاف سے روکا اور منع فرمایا ہے۔ سورۃ الانفال میں فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری جو متوفی ہیں 256 ہجری کے، روایت کرتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے سے دوستی رکھنا اور ایک دوسرے پر نرمی کرنا، تم دیکھو گے کہ اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد اور تکلیف سے بے قرار رہتا ہے اور جاگتا رہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کے بعض اجزاء بعض کو مضبوط کرتے ہیں۔ پھر حضور نے اپنی انگلیوں میں ڈال دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے منی میں فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ یوم حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شہر حرام ہے۔ کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ماہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تم پر تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اس طرح حرام کر دی ہیں جس طرح اس دن کی، اس مہینے میں، اس شہر میں حرمت ہے۔
حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کبیرہ، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو فسق کی تہمت لگائے نہ کفر کی، ورنہ اگر وہ شخص اس کا مستحق نہ ہوا تو فسق یا کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، اسی طرح امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث جو متوفی ہیں 275 ہجری کے، آپ انہیں امام ابی داؤد کے نام سے جانتے ہیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بغاوت کرنے والے اور قطع رحم کرنے والے کو اخروی سزا کے باوجود جس قدر جلد دنیا میں سزا دیتا ہے کسی اور کو سزا نہیں دیتا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حضرت ابو ہریرہ سنن ابی داؤد کی ایک اور روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دونوں دنوں میں ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، مگر ان 2 لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی جو آپس میں عداوت رکھتے ہوں، ان کے متعلق کہا جاتا ہے ان کو مہلت دو حتیٰ کہ آپس میں صلح کریں۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد ہی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کیا میں تم کو اس عبادت کی خبر نہ دوں جس کا نماز، روزے اور صدقے سے زیادہ اجر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا 2 لڑے ہوئے شخصوں میں صلح کرانا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی ایک روایت اور ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق رکھنا جائز نہیں، اور جس نے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھا اور مر گیا تو دوزخ میں جائے گا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں، جامع الترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھ کر بآواز بلند ندا کی کہ اے لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو اور تمہارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا، مسلمانوں کو ایذا نہ دو، ان کو عار نہ دلاؤ، ان کے عیب تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ اس کے عیوب کو ظاہر کر دے گا، اور جس کے عیوب کو اللہ ظاہر کر دے گا اس کو رسوا کر دے گا، خواہ وہ کجاوے کے اندر چھپا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دن کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تو کس قدر عظیم ہے اور تیری حرمت کس قدر عظیم ہے، اور اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اسی طرح امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اندھی حمایت کے جھنڈے تلے لڑا وہ کسی عصبیت کی دعوت دیتا تھا یا عصبیت کی آگ بھڑکاتا تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کیا کسی شخص کا اپنی قوم سے محبت رکھنا عصبیت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن عصبیت یہ ہے کہ کوئی شخص ظلم کے باوجود اپنی قوم کی مدد کرے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ پھر لوگ اس حدیث کے موجود ہونے کے باوجود پوچھتے پھرتے ہیں کہ حق پر کون ہے؟ ارے حق پر تو سواد اعظم ہے، اور سواد اعظم حق پر ہے کیونکہ یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور وہ حق پر ہے وہ جس نے حضور کا اور صحابہ کا دامن تھاما، صحابہ کا، حضور کا اور صحابہ کا راستہ پکڑا۔ امام مالک روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے گا آج وہ لوگ کہاں ہیں جو میری ذات کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے، میں انہیں آج اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سوا اور کوئی سایہ نہیں۔ تو جیسا میں نے آپ سے پہلے بیان کیا کہ اصول دین اور عقائد میں اختلاف جائز نہیں، اور نہ حسد اور بغض کی وجہ سے باہم اختلاف کرنا جائز ہے، البتہ مسائل فروعیہ میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنا جائز ہے، اور اس کی اصل بھی حدیث ہے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں، درجہ صحیح کی روایت ہے، امام بخاری نے اس کو صحیح میں جلد 1 صفحہ 129 پر روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب حضور غزوہ احزاب سے لوٹے تو آپ نے فرمایا بنو قریظہ ہی میں پہنچ کر نماز پڑھنا۔ راستے میں نماز کا وقت آ گیا تو بعض صحابہ نے کہا جب تک ہم بنو قریظہ نہ پہنچ جائیں تو نماز نہیں پڑھیں گے، اور بعض نے کہا کہ نہیں حضور کی یہ مراد نہیں تھی، ہم نماز پڑھیں گے، کہنے کا مقصد تھا جلدی پہنچو۔ بعد میں حضور کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ان میں سے کسی فریق کو ملامت نہیں کی۔ تو بعض مسائل میں صحابہ کا اختلاف رہا، اس اختلاف کی بیسس کے اوپر آپ ان کو فرقہ تو نہیں کہیں گے، اس تفرقے کو آپ ایک کو حق پر اور دوسرے کو ناحق یا غلط تو نہیں کہیں گے۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جنبی کے لیے تیمم کے جواز کے قائل نہیں تھے، اور حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ اس کے جواز کے قائل تھے۔ اچھا، احرام باندھنے سے پہلے غسل کر کے خوشبو لگانے کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناجائز کہتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ اس کو جائز کہتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ میت پر نوحہ کرنے سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی تھی یہ نوحہ کرنے والوں کا گناہ ہے، اس میں میت کو عذاب کیوں ہوگا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان حج تمتع کو ناجائز کہتے تھے، اور باقی صحابہ اس کو جائز کہتے تھے۔ ان تمام مذکورہ اختلافات صحابہ کی مثالیں جو ہیں یہ آپ کو صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی، اور حافظ سیوطی نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، الجامع الصغیر میں۔ تو اب صحابہ کا اختلاف آپ دیکھیں نا، مسائل میں اختلاف ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہے، تو مسائل میں اختلاف جو ہے وہ فرقہ واریت نہیں ہوتی، نہ فرقہ پرستی ہوتی ہے، فہم کا اختلاف ہوتا ہے، فہم کے اختلاف کے اوپر پھر مسالک بنتے ہیں۔ لیکن یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھیں، مسئلہ کیا ہوتا ہے، لوگ حدیث کی ایک کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، کیونکہ نالج تھوڑی ہوتی ہے اس لیے بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے لوگ فقہ کا راستہ کسی امام کے تحت پکڑتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم بڑا قلیل ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ میں کیسے کیسے اختلاف ہے، میں نے آپ کو چند مثالیں دی، لیکن ایک دوسرے پہ نہ کفر کا فتویٰ تھا، نہ شرک کا فتویٰ تھا، نہ خارج الاسلام کا فتویٰ تھا۔ یہ تو ہم نے پتہ نہیں اپنی تنگ نظری ایسی کر لی ہے کہ کسی کو اپنے سوا حق پر سمجھتے ہی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں سے خدا کے لیے صحیح دروازوں سے علم حاصل کرو، غلط دروازوں پہ جاؤ گے تو ٹھوکر لگے گی۔ اور اس حدیث کو کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، امام سیوطی نے الجامع الصغیر کی جلد 1 صفحہ 48 پر بیان کیا۔ اس حدیث کو امام مقدسی نے الحجہ میں اور امام بہقی نے الرسالہ الاشعریہ میں ذکر کیا ہے، اور اس کو اور بہت ساری کتابوں میں بھی آپ اس حدیث کو آپ اگر پڑھیں تو آپ کو مل جائے گی۔ بعض چیزیں ایک امام کے نزدیک حرام ہیں اور دوسرے امام کے نزدیک حلال ہیں، اس سے امت کے لیے عمل میں وسعت پیدا ہو گئی۔ مثلا امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک خنزیر کے سوا تمام سمندری جانور حلال ہیں۔ امام شافعی کے بعض اقوال کے مطابق سمندری خنزیر بھی حلال ہے۔ امام مالک نے بعض اقوال میں سمندری خنزیر کے متعلق توقف اختیار کیا ہے، اور امام احمد کے نزدیک جو جانور صرف پانی میں زندہ رہتے ہیں وہ سب حلال ہیں، انہوں نے سمندری خنزیر کا استثناء نہیں کیا۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی کے سوا تمام سمندری جانور حرام ہیں۔ اتفاق سے ساحلی علاقوں اور جزائر مثلا انڈونیشیا، ملیشیا اور مراکش وغیرہ میں رہنے والے امام شافعی اور امام مالک کے پیروکار ہیں، اور ان کے مذہب کے مطابق ان کے پیروکاروں کے لیے سمندری جانوروں سے غذا حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہ کے اکثر مقلدین جو ہیں وہ خشکی کے علاقوں یعنی بر صغیر، ترکی، وسط ایشیا، سینٹرل ایشیا، ان کی آزاد ریاستیں جو ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے سمندری جانوروں کے حرام ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فروعی مسائل میں اختلاف امت کے لیے رحمت اور وسعت کا باعث ہے، اور یہ ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح بعض احادیث میں حضور نے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے، بعض میں آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، بعض احادیث میں آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، اور بعض میں ہے کہ آپ نے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کیا۔ اسی طرح آپ نے نماز میں آہستہ آمین بھی کہی اور بلند آواز سے بھی۔ اور ائمہ اربعہ جو 4 امام ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، انہیں ائمہ اربعہ کہتے ہیں۔ اربعہ عربی میں 4 کو کہتے ہیں، امام کی جگہ ائمہ ہے تو ائمہ اربعہ۔ ائمہ اربعہ میں سے ہر امام نے
نے آپ کی کسی نہ کسی حدیث پر عمل کیا ہے، اگر یہ اختلاف نہ ہوتا اور یہ سب ایک ہی طریقے سے نماز پڑھتے تو آپ کے کیے ہوئے باقی اعمال تو متروک ہو جاتے۔ تو اس طرح اختلاف ائمہ کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتیں زندہ ہیں۔ اس لیے کہا کہ یہ تو رحمت ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل کہیں نہ کہیں پریزرو ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ تو وہی دیکھ سکتے ہیں جو ہر چیز کے برائٹر سائیڈ کو دیکھتے ہیں، آپٹمسٹک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پیسمسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کی تنگ نظری ہوتی ہے کہ بھئی بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، بخاری میں نہیں تو ہم نہیں کرتے، مسلم میں نہیں تو ہم نہیں کرتے، یہ تو تم لوگوں کی کم فہمی ہے، کج فعلی۔ اب ایک عجیب بازار گرم کر کے امت کو کدھر گمراہ کر رکھا ہے انہوں نے۔ سمجھ نہیں آتی مجھے کہ کیا ان کے پاس، مجھے لگتا ہے ان کے پاس اور کچھ دینے کو ہے نہیں، یہ کیونکہ اور کچھ دینے کو ہے نہیں اس لیے امت کو ان چیزوں میں الجھا کے رکھتے ہیں کہ کہیں یہ سلجھ گئے تو آگے نہ نکل جائیں، تو ان کو الجھا کے رکھو۔ یہ جو پولیٹیشنز کر رہے ہیں یہ دین میں انہوں نے بھی یہی کام کر گیا ہوا ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا فری ہینڈ ہو، فری دماغ ہو، بندہ سوچے آگے ترقی کرے، نہیں ترقی کیوں کرے بھائی؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ الجھا کے رکھا ہے انہوں نے امت کو، حالانکہ یہ مسئلے کبھی مسئلے نہیں تھے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ائمہ اربعہ میں کیا معاملہ ہے۔ اچھا، تو ہر عمل کسی نہ کسی امام کا مذہب بن کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی عبادات میں محفوظ ہو گیا، تو اس سے اختلاف کی کیا وجہ ہے کہ بھئی یہ تو ایک طرح کی رحمت ہو گئی نا۔ اچھا، اور اسی طرح اسی سورہ مبارک کی آیہ نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے من بعد ما جاءہم البینات، اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود اختیار کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کا اطلاق لا کر مسلمانوں پر کر دیتے ہیں کہ دیکھو تم اختلاف کرتے ہو تو دیکھو تم نے فرقے بنا لیے ہیں، جس کو میں نے بھی ایکسپلین کیا آپ کو۔ فروعی مسائل کے اختلافات کو فرقوں پر توجیہ دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ عجیب و غریب سی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ خود پکڑا دیتے ہیں، حالانکہ ان کے ذمے تو یہ تھا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، لیکن وہی ہے، تنگ نظری ہے، کج نظری ہے، یہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ بس میں ٹھیک ہوں، باقی سب کے سب غلط ہیں۔ جب انسان کے ذہن میں یہ خناس بھر جائے کہ میرے علاوہ سب غلط ہیں تو پھر اسی طرح کی باتیں اس سے صادر ہوتی ہیں۔ اس لیے توبہ کرو، اگر اس طرح کی باتیں تم نے کی ہیں کسی کے لیے تو توبہ کرو اور صحیح طرف صحیح علم حاصل کرنے کے لیے آؤ، اور اپنے اندر اس طرح کی جو عناصر پیدا ہو گئے ہیں ان کی خود کلیننگ کرو۔ اصل میں یہ آیہ مبارکہ جو ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، جو پہلے ایک متحد جماعت تھے اور بعد میں بہت سے فرقوں میں بٹ گئے، اور فرقے کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق فرقے میں وہی بڑھتا ہے جو اصول سے انحراف کرے، جو عقائد سے انحراف کرے۔ فروعات میں اور مسائل میں اختلاف فرقہ نہیں بناتا، وہ ایک ہی فرقہ ہوگا۔ تمام مذاہب ایک ہی فرقے میں ہیں، ائمہ اربعہ ایک ہی فرقے میں ہے، کیونکہ سب حضور اور صحابہ کے راستے پر ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ وہ فرقوں میں بٹ گئے تھے، وہ اصول میں انحراف کر گئے تھے، عقائد میں انحراف کر گئے تھے، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ جو ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی تھی وہ اس سے نکل گئے تھے، اس کی اتباع چھوڑ دی تھی، اور اس تفرقے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں عذاب عظیم کے مستحق ہو گئے۔ دنیا میں عذاب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خوف میں مبتلا تھے اور مختلف جنگوں میں ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوتا تھا، اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ کفار پر یہ وعید اس لیے کی گئی ہے کہ وہ دین کے اصول اور عقائد میں اختلاف کرتے تھے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق عقائد کو ڈھال لیتے تھے، لیکن فروعی اور اجتہادی مسائل میں اختلاف پر یہ وعید نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جہالت کرتے ہیں جو فروعات اور اجتہادی مسائل پر ان آیات کو چسپاں کرتے ہیں۔ علم کی کمی ہے، اور یہی ہے کہ جن سے علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں،
وہ ان کو یہ باتیں غلط پڑھاتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. تو اسی لیے فروعات اور اجتہادی مسائل میں اختلاف پر یہ وعید نہیں ہے. جیسے ائمہ اربعہ کے فروعی مسائل میں مختلف مذاہب ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کے متعدد معنی ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبادت کے مختلف طریقے مروی ہوتے ہیں. جیسے آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع یدین کیا اور اس کو ترک بھی کیا. اسی طرح جو ہے قراءت خلف الامام اور آمین بالجہر وغیرہ کے مسائل ہیں کہ امام کے پیچھے قرأت کا کرنا اور آمین کا زور سے پڑھنا. اور احادیث کے ثبوت میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اور راویوں کے ضعف اور قوت کے لحاظ سے بھی اختلاف ہوتا ہے. اس لیے ایک حدیث ایک امام کے نزدیک تو مقبول ہوتی ہے اور دوسرے امام کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی. اچھا، بعض دفعہ ایک امام یوں بھی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھئی یہ تو ایک حدیث ہو گئی، اور اس سے متعلق یہ ایک اور حدیث ہے، اس سے متعلق یہ ایک اور حدیث ہے. تو وہ ساری حدیثوں میں موافقت پیدا فرما کر پھر ایک مسئلے کا حل آپ کو بتاتا ہے. اچھا، ایک اور مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود، ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود، فقہائے احناف کے نزدیک ان کا اپنے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سماع ثابت ہے، اور فقہائے شافعیہ کے نزدیک یہ سماع ثابت نہیں ہے. لہٰذا ابو عبیدہ کی اپنے والد سے روایت احناف کے نزدیک متصل اور مقبول ہے، اور شافعیہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اس طرح آیات کے معنی، حضور کے افعال اور ثبوت روایات میں اختلاف کی وجہ سے مجتہدین کا فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جائز ہے اور رحمت کا سبب ہے، اور اس میں ان کے لیے وسعت اور آسانی ہے. اور بنو اسرائیل کا اختلاف اس نوعیت کا نہیں تھا، وہ دین کے اصولوں اور عقائد میں اور اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے. تو اسی لیے امید کرتا ہوں اس ساری تفصیل کو جو آدھے گھنٹے میں نے آپ کو ایکسپلین کی، اس سے یہ مسئلہ اللہ کرے کہ آپ کے سامنے کھل گیا ہو کہ ان آیات میں تفرقو سے مراد کیا فرقہ ہے، کون سا فرقہ ہے. میں اس کے علاوہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہدایت دے اگر ابھی بھی کسی کے دل میں کجی ہے، کیونکہ کجیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے. اور آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی صحبتوں کو ٹھیک کریں، سنگتوں کو ٹھیک کریں، دین کو صحیح معنوں میں حاصل کریں. بغض و عناد کی محفلوں میں بیٹھ کے دین نہیں پڑھے جاتے، محبتوں کی محفلوں میں دین پڑھے جاتے ہیں. اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھ کے دین پڑھے جاتے ہیں. دوسروں کو گرا کر اپنی دکان کے بورڈ لگانے والوں کے پاس بیٹھ کر دین نہیں پڑھے جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.